حضرت مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ تہا ریسیڈنسی، تاج ایکسیلنسی، شانتی اپارٹمنٹ، مدینہ اپارٹمنٹ کے تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جس سے آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ درس قرآن کے بعد 10 منٹ تک تجوید سے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ تمام سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس مقدس بابرکت فضیلت والی مجلس میں ضرور ضرور شرکت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 یعنی 64 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں عبادت، تعبدی سجدہ، توحید کے آئینے میں اور خصوصاً سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ہم سب جو محظوظ ہوئے، خدا کرے آپ سب ماں اور بہنوں سے جو نسلیں پروان چڑھے وہ حقیقت میں اہل توحید اور اہل رسالت ریئل میں موحد مومن مسلمان ہوں۔ آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا نے اور مغربی دنیا نے ہماری نئی جنریشن، نئی نسلوں کو نالج اور علم میں تو بہت آگے کر دیا ہے، لیکن ادب و احترام سے، خصوصاً بڑوں کے ادب، گھر میں بزرگوں کا احترام، یہ بالکل 0% ہو چکا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ادب ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر کہا جائے کہ الایمان هو الادب کلہ، کہ ایمان مکمل کا مکمل ادب ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ جس کے سینے میں ادب نہ ہو وہ خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے سینے میں جذبہ احترام نہ ہو وہ رسول پاک کی تعظیم کیسے کر سکتا ہے؟ سینے کو اللہ اس کے رسول کے ادب کے لیے اسٹرانگ کرنا، دل کو توحید و رسالت کے آئینے میں مطمئن رکھنا ادب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ادب بہت اہم چیز ہے۔ رسپیکٹ کا انتظار کرنا انسان کے اندر تو دکھ رہا ہے، لیکن دوسروں کو رسپیکٹ دینے کا جذبہ یہ بہت کم نظر آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کا احسان ہے، میں حیدرآباد کی سرزمین پہ خصوصاً اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، درس شروع ہو چکا ہے، آپ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں۔ سلام، کلام، دیگر تمام جائز چیزیں بھی اس وقت ممنوع ہوں گی۔ قرآن پاک کا درس ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ اللہ کا احسان ہے، شہر اولیاء، مدینۃ الاولیاء، شہر محبت حیدرآباد میں بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اہل سلسلہ
اور اہل ارادت، اہل محبت باقی ہیں. بس اس میں مزید عملی اعتبار سے اور تحریکی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے ہم نئی جنریشن اور نئی نسلوں کو ٹائم دیں، ان کا ٹائم لیں. گھر میں اگر 4 صوفے ہیں تو چاروں صوفے پر الگ الگ بیٹھ کر سب موبائل میں مگن مت رہیں، بلکہ گھر کی بڑی اور بزرگ خود ٹائم نکالیں اور اپنے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں بتائیں. تمہارے دادا کے کمالات یہ ہیں، تمہاری دادی کی کمالات یہ ہیں، تمہارے نانوں، یعنی آپ نہیں بڑوں کے بارے میں بتائیں گے تو بہرحال گوگل اور یوٹیوب ہی کو سرچ کریں گے. یہ ہماری اور آپ کی سب سے دینی توحیدی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ آپ اس جانب ہمیشہ ایکٹیو رہیں اور کبھی بھی یہ شکوہ نہ کریں کہ وہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے. ہمارے پاس سے بہت فون آتا، حضرت کیا کرنا میں ہنستے ہنستے بول دیتا ہوں ایک نیمو کاٹ دو ٹھیک ہو جاتی. کیا ہے، آج بھی ہم اپنی والدہ سے جب بات کرنے کی بات آتی تو فون پہ تو خیر کیسا بھی کر لیتے، لیکن گھر میں ابھی بھی چہرہ نیچے ہی رہتا. اب یہ سوچ کر مت سننا یہ بات کہ آپ مفتی صاحب ہیں اس لیے، ایسا نہیں ہے. آج بھی تھپڑ لگ جاتی، سچ کہہ رہا ہوں، آج بھی تھپڑ لگ جاتی. بڑی بہن کے وسیلے سے ماں تک پہنچتا ہوا آج بھی کچھ بھی اگر الٹا پلٹا ہوا تو. اور جانتی ہیں وہ مار ہی واقعی عروج عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے. لیکن آج ذرا سی ڈانٹ دیے تو 3 وقت تو شیور نہیں کھاتی بیٹی. اب لو ابا الگ جا کے بول رہا، اچھا میں معافی مانگتی ہوں تمہارے ماں کی طرف سے. ہم ابا کرے تو ماں کہتی میں معافی مانگتی ہوں. تو وہ بچی کی جو ہے نفسانی طور پر وہ بچی باغی بن جاتی. ایسا مت بننا چھوٹی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ایسا مت بننا. اور بڑے یاد رکھنا، کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ اسی وقت آپ کا اثر انداز ہوگا، اثر کرے گا جب آپ خود عمل کریں. آپ خود عمل کریں گی. اور میں ہر جگہ عورتوں کو یہی دے رہا ہوں، کیونکہ گھر میں رہتی ہو آپ الحمدللہ. یہ قید نہیں ہے، یہی عزت ہے. سونا اور چاندی کبھی آپ پیٹی کے اوپر رکھے سو ہیں، بیگ کے اوپر رکھے سو ہیں؟ نہیں رکھے. کانچ کے برتن تو خوب آپ سجا کر رکھتے ہیں لیکن گولڈ، سونے، چاندی یہ چھپا کر رکھتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، یعنی نعمت اور قیمتی چیز جو ہے نا وہ چھپائی جاتی ہے. اور عورت اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی چیز ہے. تو گھر میں رہنا، یہ 4 دیواری کا جو مغربی ذہن دیا گیا ہے، قید، یہ قید نہیں ہے، بلکہ انہیں بتا دو کہ جو بھی قابل نعمت، بلکہ جو اچھی چیز ہوتی اسے چھپایا جاتا. جانتے ہو دنیا کی ساری مسجدوں میں غلاف نہیں ہوتا، لیکن کعبہ پر غلاف ہوتا ہے. آپ کے بکوں کے اوپر جو ہے جزو دان نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک میں جزو دان ہوتا ہے. کیوں؟ نعمت کو چھپایا جاتا ہے. تو ایسے ماں اور بہنوں، اپنے لباس کو، اپنے آپ کو اللہ کی نعمت جانو. تم نہیں اپنی قدر کرو گی تو غیر تمہاری قدر نہیں کریں گے. تمہاری قدر یہ ہے کہ تم خود عمل کرو، عملی دنیا میں ایکٹیو رہو. بڑی ہو تو عمل بھی بڑا رکھو. ہم نے کئی گھروں کے ایسے شکایت سنے ہیں کہ میں دادا ہوں، میری بات نہیں مانتے لوگ. میں یہی بولتا ہوں، ارے اب دادا بعد میں بنیے، پہلے آپ انسان بنیے. آپ دوست بن کر کے گھر میں رہیے، محبت سے آپ گھر میں رہیے. حضور نانا تھے کہ نہیں؟ یقیناً تھے. حضرت حسین سے پیار کرتے تھے، لیکن کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہدایت کرنے، تربیت دینے میں کوئی چپ کیا؟ نہیں کیا. بلکہ کبھی کبھی حضرت حسین کے لیے پڑ جاتی تھی ڈانٹ بھی کہ فاطمہ انہیں رلایا مت کرو، مجھے تکلیف ہوتی. دیکھا ہے؟ تو الفاظ کے ادب و احترام کی دنیا میں ہم ادب سے بول رہے ہیں، لیکن ہدایت اور تنبیہ تو ہے نا. نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. اس بات کو محسوس کر کے سوچو گی نا بہنوں، ماؤں اور دادیوں خاص طور سے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ 1400 برس کے بعد والی حضور سے تو بڑی نہیں ہو سکتی نا.
اور हुजूर जब छोटों को सलाम करते तो आप समझ में आ गया, आप अपनी पोतरियों को, अपनी नवासियों को सलाम करो, देखो दूसरे दिन से वो इंतजार भी नहीं करते और सलाम में पहल शुरू कर देते, अरे नहीं जी बड़े जने सलाम करे तो कैसा लगता, इसलिए मैं करता। ये होता प्रैक्टिकली तो ये असर होता। लेकिन आप क्या है, मैं भी देखता हूँ मेरे पास जब कोई आते ना, बेटा सलाम करो हजरत को, सलाम करो हजरत को, मैं उन्हीं को डांट देता हूँ, अरे माँ घर में सिखा को लाना कि हजरत के पास जा रहे हैं सलाम करना, अब हजरत के कुर्सी के पास खड़े होकर सलाम करो सलाम करो। अच्छा कुछ तो औरतें वहीं पे थप्पड़ मार देती अब बताइए, मैं फिर वहां पर हिदायत करता हूँ, नहीं, बच्चों को घर में हिदायत देना, जहां जा रहे हैं वहां के लिए हिदायत देना, वहां जाकर जबरदस्त ये फूफा है सलाम करो, ये दादा है सलाम करो, अब पेट में घुसा रहे हैं सबके सलाम, नहीं, घर में अदब व एहतराम का दर्श दीजिए आप। बड़े लोग बस ये तमहीदी बातों में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि बदल डालिए अपने घर का माहौल, और ये जो आपको सोशलाइज कर दिया है मोबाइल की दुनिया ने, आप वक्त निकाल लीजिए 24 घंटे में, खुसूसन छोटों के सामने तो बिला वजह का मोबाइल हरगिज मत देखें बड़े लोग। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज जैसे नाते शरीफ है, तकरीर है, वाज और नसीहत की बातें हैं तो इजाजत हो सकती, वो भी देखें कि बच्चे एकदम अगर माइंड फ्री है तो, और अगर आपके देखने से बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, मसलन वो होमवर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपनी औलाद को, तब जाकर के आपके औलाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बाइसे इसाल बनेंगे, इसाले सवाब बनेंगे। वरना याद रखिए, अगर आपने खुद अपनी दुनिया में खुद मसरूफ रखकर बच्चों को मसरूफ कर दिया, वो सोफा पे अलग यूट्यूब देख रहे हैं, तुम सोफा पे अलग देख रहे हैं, अच्छा किसी का फोन भी आए ना दादी का तो बोल दो 5 मिनट के बाद उन्होंने बिजी हैं, ये इतना झूठ, इसको सफेद झूठ नहीं पूरा काला झूठ है ये, सफेद झूठ कैसा हो सकता। इसलिए खुदा के वास्ते बदलो, मैं हर जगह ये दर्श दे रहा हूँ और चूंकि ये महसूस कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हो मैं पुराने जमाने का नहीं हूँ, आज के जमाने का हूँ, और अल्लाह का एहसान है कि बच्चों के साथ जब घर में रहता हूँ तो एक वक्त भी ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल पे रहूँ, दिन भर बच्चों के पास ही या बच्चों को अपने साथ ही, उसका इतना अच्छा असर पड़ता कि बाहर अगर निकले भी तो या तो बच्चे सोएंगे या फिर मम्मी के साथ कुछ तो भी बताओ ना माँ नानी कैसे थे, दादा कैसे थे, इस तरह से। मैं आप ही से अभी किसी से भी खड़े होकर आपको अगर पूछ लो कि अब 3 पीढ़ी का नाम बता दो, आप नहीं बता सकते, आप नानी परनानी लकड़ नानी नहीं बता सकते, आप ज्यादा से ज्यादा नानी का नाम बता दिए तो चलता हो, क्यों नहीं बता सकते? ये शजरा, ये नस्ब आप क्यों भूल गए? क्योंकि आपको फिल्म इंडस्ट्री और सीरियलों के बहुत सारी मालूमात आ गई। एक मेमोरी में कितना जीबी होगा, लेकिन ये इस्लामी जीबी है कि आप जितना भी इसके अंदर रखो अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड है ये। आप इस दायरे में अपनों को याद रखो, साल में सिर्फ इसाले सवाब कर देना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देना, ये जिम्मेदारी नहीं। आप जानती हो मैं सही मुस्नद की एक हदीस हमेशा बोलता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनना माँ, कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे करीब तर जो रिश्तेदार मर चुके हैं उनकी बारगाहों में पेश किए जाते हैं। तुम्हारे अमाल, अब इसको आसान में, हमारे से ऊपर जितने भी दादा परदादा लकड़दादा खानदान के जितने जने मर गए ना, हम जिंदा हैं, हम जो भी कर रहे हैं यहाँ, हमारे सारे अमाल अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है पहले उनके रिश्तेदारों के पास पेश करना। ये हदीस है, सही मुस्नद की हदीस है। अब आप गौर कीजिए, पेश किए जाते हैं। नबी फरमाते हैं इनकाना हसनन, अगर वो अमाल जो तुम कर रहे हैं वो अमाल अच्छे होते हैं ना, तो वो जो बरज़खी दुनिया में, कब्र वाली दुनिया में, वो सब आपके खानदान वाले आबाद हैं, वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। सारे जितने भी कब्र वाले हैं सबको एक एक को जा करके सुनो, ये हमारे खानदान की बेटी ने ये देखो बहुत अच्छे अमल किया, नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात दिए, नेकियां करे, बुराई से बचे, अच्छा सोचे, ये देख, ये सबको एक एक बरज़खी दुनिया में जा करके सेलिब्रेशन करते हैं सबको, और सबको इन्फॉर्म करते हैं कि देखो हमारे खानदान की औरतें, हमारे खानदान की बहुएं, हमारे खानदान की बेटियां, ये सब जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरे फिर अहलियाने बरज़ख जितने भी हैं कहते हैं या अल्लाह उनको ऐसे ही कायम रखना, इस तरह से दुआ देते हैं। और उसके बाद कहते हैं इनका न गैर ज़ालिक, और अगर तुम बुरा अमल करती हो ना
برا عمل کرتی ہو تو وہ لوگ پہلے روتے ہیں اور رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے اور عرض کرتے ہیں اللہ میری جو خاندان کی بچیاں زندہ ہیں وہ برا کام کر رہے ہیں، ان کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ وہ ہدایت نہ پالیں۔ کچھ سمجھے جملہ؟ یعنی اگر غلط کام کر رہے ہیں تو کیا کریں اللہ پاک سے وہ لوگ کہ اللہ وہ غلط کام سے ان کی عادت جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک موت نہیں دینا۔ اب آپ تو یہاں مگن ہیں، آپ تو انوائلنٹری میں فلم اور سیریلوں میں مگن ہیں، برائیوں میں مگن ہیں، غیبت و غلطخوری میں مگن ہیں، لیکن آپ جان رہی ہو یہ چیزیں آپ کی پیش ہو چکی ہیں وہاں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے بد دعا نہیں۔ کلیئر ایک بات کہوں، اے بہو جو ساس مری ہے نا ایمان پر اگر مری ہوگی نا تو تم یہاں کہہ رہی اچھا چھوا بڑھیا مر گئی، مگر وہاں بڑھیا اگر کامیاب ہو کر گئی ہے، خاتمہ بالخیر ہوا ہے، وہ بڑھیا بھی تمہارے لیے دعا کر رہی ہے اللہ ہماری بہو کو اچھا رکھنا، وہ میرے بارے میں غلط سوچ رہی نا مولا، ان کی غلط میموری کو ختم کر دے اور اچھی میموری ڈال دے ان کے اندر دماغ میں۔ تو تمہارے لیے وہ دعا کرتے ہیں میدان مطلب وہ برزخی دنیا میں، یہ ہے تمہارا اسٹیٹس۔ اب بتاؤ 1400 سال نہیں، جب اس سے تمہاری اصلیں گئی ہے اماں، حضرت آدم حوا سے لے کر کے اب تک کتنے جنے چلے گئے ہوں گے بابا، وہ سب جو ایمان پر ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ دعا کریں۔ بتاؤ تو آپ نے کبھی بھی 24 گھنٹے میں، وہاں تو اینی ٹائم ہے کیونکہ عمل تو آپ اینی ٹائم کر رہی ہے نا، چاہے اچھا کریں یا برا تو عمل پیش کیا جاتا ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اینی ٹائم عمل کر رہے ہیں، اچھا یا برا وہ پیش کیا جائے، یعنی انہوں ایکٹیو ہے اینی ٹائم آپ کے واسطے۔ اور آپ 24 گھنٹے میں ایک بھی دن بتاؤ پردادا کو یاد کرے، لکڑ دادا کو یاد کرے، پرنانی کو یاد کرے، لکڑ نانی کو یاد کرے، اوپر کے جتنے بھی یاد کرے، نہیں کرے۔ یہ آپ کی غلطی نہیں، یہ آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں وہ آپ کو نہیں بتائے۔ آج سے یہ ذہن لے کر کے آپ جاؤ کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں گے۔ نماز جب بھی پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ رولز بنا لو اپنی زندگیوں کا کہ یہ کنڈیشنز ایک دم لاگو کر لو اپنی زندگیوں پہ کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کے جو بھی وظیفہ وغیرہ ہو ہاتھ اٹھائیں گے تو جتنے بھی نام آپ کو یاد ہیں ایک دم نام لے لے کر کے اللہ میری نانی فلاں سعدیہ، میری دادی فلاں عائشہ، اس طرح سے نام لے لے کر کے مولا ان کو غریق رحمت فرما، اور اگر مولا تو نے بخش دیا ہے تو ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور وہ جو بھی میرے حق میں، ہم سب کے حق میں، ہم گھر بار کے حق میں، آل اولاد کے حق میں جو بھی وہ دعا کر رہی ہے اللہ قبول کر لے۔ اور آپ ایک اور نقطے کی بات بتاؤ، یہاں یہ بتاؤ دنیا میں جب ہم زندہ رہتے تو غلط ہو سکتا کیونکہ یہ دنیا غلط ہے۔ ابھی آپ گئے کتنا بھی آپ نیچے آنکھ کرے، گاڑی والے آئے تو اوپر دیکھنا ہی پڑتا، سائیڈ لینے واسطے دیکھنا ہی پڑتا، کتنا بھی آپ کرو بچ نہیں سکتے، بس اللہ پاک تقوی پر رکھے، صداقت پر رکھے آپ کو۔ لیکن برزخی دنیا میں تو بچنا ہی بچنا ہے۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ وہ دنیا جو قبر کی دنیا ہوتی ہے وہاں گناہ نہیں کر سکتے۔ تو اب جو آپ کے بڑے لوگ، آپ یہاں دعا کرو، ہو سکتا ہے دعا کرتے وقت جو ہے آپ کا فون آ جائے تو ڈسکنٹینیو ہو جائے، آپ کی دعا میں، آپ کی توجہ میں، آپ کی للہیت میں، خلوص میں ہو سکتا ہے ڈسکنٹینیو ہو، لیکن وہاں جو دعا ہے وہ ریاکاری سے پاک ہے، وہاں کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں۔ آپ لوگ 100 جنے کو کھلا دیتے کیا 70 بار فون کرتے، ہاں میں نے اپنے ان کے لیے سال ثواب کر دیا۔ اب اس لفظ ڈسکنٹینیو اور کنٹینیو پر غور کرنا ماں، آپ ایک سانس بھی جو لے رہی ہیں نیکیوں میں یا برائیوں میں وہ سب پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوچئے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ برزخی دنیا میں جتنے بھی ہماری نسلیں ہیں وہ سب کی ڈیوٹی لگ گئی ہے ہماری نسلوں کے لیے۔ اگر اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں تو ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ بس نسلوں کو تم کیا کرتے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم تو بخشے گئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، عائش کرو، آرام کرو، بس ہماری جانب سے رزق پاؤ، خوشیاں مناؤ، فرحت سے رہو،
کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں تمہارے اوپر. اب تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تمہارے خاندان کے لوگ جو زندہ ہیں، بچے بچیاں، ان کے لیے دعا کرو. یہ دیکھیے ان کی ڈیوٹی کر دیا سو. اب آپ اپنی ڈیوٹی میں یہ ایک دم داخل کرتے نہیں کرتے؟ بالکل کرنا. آج کے اس درس میں یہی ذہن دینے جا رہا ہوں. آپ کی یہ ایمانی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس جانب خصوصی طور پر توجہ دیں کہ اپنی اصلوں کو خود بھی یاد رکھیں. میں ایک اور بات شیئر کر رہا ہوں درس قرآن ہی کے آئینے میں. میں کبھی گھر میں اگر رہتا ہوں اور والدہ اگر بیٹھ گئی ہمارے بازو میں فاتحہ دلانے واسطے الحمدللہ، تو ہم لوگ مفتی ہیں، جائز کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہتے ماں ایسا کرتا ہوں نا کہ آپ سب فاتحہ کو ایک جگہ رکھ دو، ایک ہی مرتبہ میں دیتا ہوں، تھپڑ اس وقت بھی لگ جاتی. بیٹھ. اس کے بعد کہتی سنو یہ دادا کے نام کرو. ٹھیک ہے کر دیا. چلو یہ دادی کے نام کرو. ٹھیک ہے کر دیا. یہ نانا کے نام کرو، یہ نانی کے نام کرو. ایک ایک نام لے لے کر کے علیحدہ علیحدہ کرواتی. اب آپ بتائیے کتنا دل بھی خوش ہوتا کہ کس طرح سے انفرادی شان، کس طرح سے منفرد شان ہر ایک کی دل میں ہمارے بزرگ اور ہماری مائیں اور بہنیں پہلے رکھتی تھی. اور آج ہے ایسا. آج تو ارے گھر میں بکرا لائے تو ذبح کرے تو خون لگ جاتا، دیوار خراب ہو جاتا. ایسا کرو کسی مدرسے میں دیکھ چھوڑو. ایسا اب گھر میں بلائے تو بچے کو کھلانا بھی پڑتا، پکانا بھی پڑتا. ارے 2 گھنٹہ ویسٹ ہوتا، 2 سیریل دیکھ لیتے. ایسا کرو مدرسے میں دیکھ چھوڑو. ایسا ہو گیا ایزی دماغ، ایسا ہو گیا ذہن. چونکہ میں خود ایجوکیشن ڈپارٹ سے جڑا ہوا ہوں، میں اسی لیے پریکٹیکلی طور پر بول رہا ہوں. خدا کی قسم قربان جائیں ان ماؤں پر جو ایک ایک نام کو یاد کر کر کے الحمدللہ آج بھی جیوت ہے، آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. میں ایک مثال دی ہے میں نے. آپ بھی ایسا کرو ماں. میں آپ لوگوں کو اسی لیے ایک اور بات، جب گھر میں کہیں آل اولاد ہوتی ہے نا تو اس اعتبار سے بھی بڑی عجیب سی ذہنیت ہمارے معاشرے میں ہے. مثلا ہسپتال میں ہماری بہن، ہماری بیوی مطلب ایڈمٹ ہے، بچے ہونے والے ہیں، ہو بھی گئے. تب ہو گئے تو مؤذن صاحب کا انتظار کریں گے، امام صاحب کا انتظار کریں گے. کون تو بھی اذان دینے والا آئے تو دینا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ذہن دیا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں کہ سب سے پہلا کام، پہلی ذمہ داری جو بھی وہاں موجود ہے، چاہے ہماری دادی ہو، نانی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، جو بھی موجود ہے، آذان سب سے پہلے تم دو ماں. دائیں کان میں، سیدھے کان میں آذان دو اور بائیں یعنی لیفٹ میں اقامت کہو. آذان دو، اللہ اکبر کی پہلی صدا اس کے کان میں ڈالو، شیطان کا نام ہرگز نہیں آئے گا. اور جو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ویٹ کر رہی مؤذن صاحب آنا، تو پھر خبر میں بھی گئے تو مؤذن کا انتظار کرتے. جو سوال ہوتا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو رکو امام صاحب کو بلا رہا ہوں، پوچھ تمہیں. ایسا نہیں کرنا. جو کام آپ سے ہو سکتا وہ کر لو، بلکہ فاتحہ وغیرہ کا بھی اہتمام خود کرو ماں. اس اعتبار سے آپ دین سے جڑ جاؤ گی. ٹھیک ہے کبھی اگر کوئی بزرگ مل جائیں تو ان سے کرواؤ، لیکن یہ سب چیزیں ایکسٹرا فضائل اور ترغیب کی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو تو آپ کر ہی سکتی ہو نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے گھروں سے کیا نکلی کہ بڑے بڑے مغربی دنیا کے ایڈورٹائز ہمارے اندر آ گئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے اندر بہت ایکٹیو تھی گھروں میں، تو پھر کوئی آپشن، کوئی سوراخ باقی ہی نہیں تھا. الحمدللہ فرائض اور واجبات میں تو کمال رکھتے ہی تھے ہمارے لوگ. اسی لیے آج خالی امام اعظم کا چیپٹر بن گیا ہے، غوث اعظم کا چیپٹر بن گیا ہے کہ ایک وضو سے 40 سال تک نماز پڑھتے. اب جو ہے قریب میں کسی بزرگ کی بات ہی نہیں آ رہی، کیونکہ اب وہ کر ہی نہیں رہے. اب بس خالی وہ انہوں کرے. واو اپن وہی ہے انسان. دھیان دینا، ولی جو ہے یا اللہ کی ولیہ جو ہے کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ سے جو محبت کی منزل پر فائز ہوتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نعمتیں، یہ سب جن کو ملتی وہی ہوتی. رابعہ بصریہ اماں، آپ نہیں جانے اس کو، رابعہ بصریہ کون ہے؟ پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں. واہ واہ واہ. ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کے لیے تو جگہ ہے، مصلی کے لیے جگہ ہی نہیں. نماز پڑھتے اٹھا کے رکھتے. وہاں پانی پر اتنی صاحب کرامت کیوں بنی وہ؟
اللہ کی वलिया क्यों बनी? राबिया बसरिया। वाह, आज हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आप बोलते उनको, क्यों? हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए। पॉजिटिविटी आप महसूस कर रहे हो? अल्लाह की बारगाह से जब किसी बंदे या बंदी को एजाज मिलता है तो अल्लाह पाक उसका डिफेंसर बन जाता है, कोई फिर उस पर उंगली नहीं उठाते। क्या आप नहीं बनना चाहते हो? अल्लाह वही है, रसूल वही है, जन्नत वही है, कलमा वही है, सब कुछ वही है, तो फिर वली का क्यों नहीं बन रही हमारे घर में? ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी क्यों नहीं पैदा हो रहे हमारे घर में? बंदा नवाज हमारे घर में क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों? इसलिए कि आप इंटरनेट वाला नाम रखना चाह रहे हैं, इंटरनेट वाला नाम रखना चाह रहे। कुछ लोग तो इंडेक्स बना के हमारे को दे देते कि हजरत ये 5 नामा है, उनमें से एक सेलेक्ट कर दो आप। अब मैं सोचता हूं स्पेशल डंडा होता तो बताता तेरे, हजरत से नामा पूछ नहीं और सेलेक्ट किए उसको को, वाह क्या बात है। अरे कम से कम ये तो पूछ लेती हजरत कुरान और हदीस क्या कहती, मेरे यहाँ बच्चा हुआ तो क्या नाम रखना, बच्ची हुई तो क्या नाम रखना। जानते मैं हजरत इमाम गजाली का जब शजरा पढ़ता हूं ना, तो हजरत इमाम गजाली का शजरा आप भी सुनिए, क्या है, क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, इतने हैं कि बस। अब आप बताइए कितना कंफ्यूजन होगा। लेकिन उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों नाम रखा? कहा जब मैदान महशर में मोहम्मद को पुकारा जाएगा तो मेरी सारी नस्लें चली जाएंगी, और ये कहते हुए कि मेरा भी नाम मोहम्मद है। वाह, और ये अल्लाह तूने मोहम्मद को पुकारा है। तो अगर हमारे मुआशरे में अगर फातिमा नाम रखती चली जाओ, फातिमा ऊला, फातिमा सानिया, फातिमा सालिसा, और पुकारे अल्लाह ताला चलो फातिमा को बुलाओ, इज्जत और एहतराम के जेवर पहनाओ, ताज पहनाओ, सब चले जाते कि नहीं? लेकिन नहीं, तुमको तो इंटरनेट की बेटियां चाहिए, इंटरनेट के बेटा चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। देश कामयाब होना चाहिए, और कामयाब कौन है? बेटियों के बाब में फातिमा है कामयाब, ज़ैनब शहरबानो है कामयाब, उम्मे कुलसूम रुकैया है कामयाब, हुजूर की बीवियां है कामयाब। और कामयाब जब वो है तो आप कामयाब को बेस नहीं बना करके आप फिल्म इंडस्ट्री की औरतों का नाम रखोगी। बड़े अफसोसनाक बात है, इस बात को ले जाओ। जो लो क्वालिटी हमारी फिक्रों में आ गई थी, मैंने उसको आज रिफ्रेश कर दिया है, और बल्कि यूं कहो तुम्हारी फिक्रों में एंटीवायरस डाल दिया है। सारे वायरस को जो निगेटिविटी के तौर पर थे वो सबको खत्म कर दो, और मुआशरे में घर की जितनी भी बड़ी हैं वो टाइम निकालो, खुद मत देखो मोबाइल, तो इंशाअल्लाह अपनी आल औलाद को भी रोकोगी तो रुकेंगे वो। अपने ऊपर लेकर के आप कहो हमारे दादा ऐसे थे, थप्पड़ मार देते थे। 60 साल की मेरी एक बहन है, 8 बच्चे की मालिका है, नानी खुद बन गई है, लेकिन अब्बू के पास अभी भी वो खड़ी रहती है तो ऐसा लगता कि सर के ऊपर जो है कोई चीज रखी हुई है और हिल भी नहीं रही है। बुर्का बहुत कम पहनती है, लेकिन दुपट्टा इतने अच्छे से ओढ़ लेती है कि बुर्का पहनने वाली को पीछे छोड़ देती है। 60 साल की है, लेकिन वाली साहब अभी भी चेहरा उठाकर देख लेते हैं तो कांपने लगती है। वहां पर टॉर्चर नहीं, डर नहीं है, वही अदब है, वो एहतराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप इस बात को खोज कर ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सिर्फ कनीज़े फातिमा अपना नाम मत रखो, एहसास भी लाओ कि फातिमा हुजूर की वो बेटी है जिन्होंने पैबंद के कपड़े पहने जबकि जन्नत का लिबास उनके लिए इंतजार करता था। समझ रही हो आप? जिनके लिए इंतजार करता था। आज तो आप अपने वालिदैन को इंतजार करवा रही हो, कौन से पसंद करें? नहीं, ऐसा मत बनो। घर का माहौल बनाओ, तुम ही सब कुछ कर सकती हो। तुम वो माए हो जो वली को जन्म देती हो, तुम वो माए हो जो नबियों को जन्म दी है। तुम्हारा वो मकाम है, तुम्हारी वो इज्जत है। अगर तुमने अपनी इज्जत खुद न की तो याद रखना, गैरों से इज्जत की उम्मीद रखना जहालत तो हो सकती है जो खुद अपनी इज्जत न करे। तुम्हारा सरापा इज्जत है। आज की आयत करीमा आयत नंबर 65 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं एक अब मफहूम बता दे रहा हूँ। यहूदी और नसरानी ने एक अकीदा रखा था कि वो कहा था कि मतलब अरब के जो यहूदी और नसरानी थे वो कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, यानी यहूदी हैं। नसरानी कहते थे वो हमारे हैं। तो अल्लाह पाक कहता है कि तुम्हारे कैसे हो सकते? क्या बेस है बताओ? बेस तो होना चाहिए ना। तुम्हारे पास ए यहूद तौरात है, तुम्हारे पास ए ईसाई इंजील है। इंजील और मतलब इंजील और तौरात,
یہ دونوں کتاب میں ہونا نا، دونوں کتاب میں ہونا نا. اچھا ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں یا تم لوگ پہلے ہو؟ توریت پہلے ہے، انجیل پہلے ہے. تو حضرت ابراہیم پہلے ہیں، یہ بعد میں ہے. تو اب بتاؤ جب انجیل بعد میں ہے، توریت بعد میں ہے، تو اب فیصلہ آسانی سے انجیل اور توریت کر دے گی کہ ابراہیم کیا تھے. ذرا توریت اور انجیل کا حوالہ دے کر بتاؤ کہ کیا ابراہیم یہود تھے؟ نہیں. تو پھر یہ تمہاری زبانی ادعا ہے، زبانی دعویٰ ہے، غلط ہے. تو مطلب یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ زبانی طور پر جو ہمارے معاشرے میں آج بہت افسوسناک بات ہے. میں دعوت کیوں نہیں آپ میرے بارے میں پتہ لگا لو، اشتیاق صاحب بھی گواہ ہوں گے کہ میں کہیں دعوت میں بہت کم جاتا ہوں. جانتے ہیں کیوں کم جاتا ہوں؟ اس لیے کہ دعوت میں کھانے کے بعد صاحب دعوت کیا پوچھتے ہیں؟ کیسا تھا میٹھا حضرت؟ کیسی تھی بریانی؟ کبھی یہ نہیں پوچھتے دعا کرو حضرت اللہ قبول کر لے. ارے بتاؤ مفتی سب جب آئے ہیں تو ان سے دعا لینے کی آپ امید نہیں کر کے آپ میٹھا کیسا تھا حضرت؟ یہ چیزیں ختم کرو. یہ جو زبان پر شو پٹک کے جو نعرے ہیں آپ کو ختم کرو. کہیں بھی دعوت جاؤ دعا کرو. حق الطعام ہے وہ، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے اللہ تو نے کھلایا پلایا، تو نے مسلمان بنایا، مولا اس دسترخوان کو بابرکت بنا اور بہتر سے بہتر رزق عطا فرما. یہ دعا ہے. لیکن نہیں میٹھا کیسا تھا، بریانی کیسی تھی، یہ کیسا تھا، کچھ نہیں. یہ شو پٹک ہے. یہ یہودی دعویٰ، یہ عیسائی دعویٰ کو اللہ پاک نے کہا جب تیری کتاب میں ہے ہی نہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی یہودی تھے، تو تمہارا بیس کمزور ہے. اب جب کمزور کیا مکمل غلط ہے. قرآن دیکھیں کہتا ہے یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تو ابراہیم کے بارے میں لڑتے ہو، یعنی عیسائی اور یہودی. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور جبکہ توریت اور انجیل اس کے بعد نازل ہوئی. افلا تعقلون، عقل بھی نہیں رکھتے. کتاب خود بول رہی ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تو تم یہ ہڑپنے والی جو باتیں ہیں نا، ہڑپنے والے جو نظریے ہیں نا، یہ ختم کر دو. اے معاشرے کی ماؤں اور بہنوں، چاہے داماد مالدار ہو عزت کرو، چاہے مالدار نہ ہو عزت کرو. بیٹی کی عزت کرو. آج بیٹی اگر عزت دار مالدار ہیں تو آپ عزت کرتے ہو، اور اگر غریب ہیں اب شادی کر کے دے دیے نا، اب تم لوگ جو بھی چاہو کر لو. نہیں، سب کی عزت کرو. تم اپنے رشتوں کی عزت کرو، اس کی مریادہ کی عزت کرو، تو الحمدللہ تمہاری بھی عزت ہوگی. محنت خود کرو، رزق اللہ دے گا. اللہ پاک نے چوٹیوں کو بھی رزق دیا ہے اور دے رہا ہے، بے جان کو بھی رزق دے رہا ہے. وہ تو درختوں کو بھی ہرا بھرا رکھ رہا ہے. آپ تو اشرف المخلوقات ہو، کیا آپ کو خوشی نہیں دے سکتا؟ لیکن اگر آپ یہ بتائیے کبھی بھی سورج اپنے وقت سے پہلے نکلا ہے؟ کبھی بھی چاند اپنے وقت سے پہلے نکلا ہے؟ نہیں. سوچئے بے زبان کوئی زبان نہ رکھنے والا وہ چاند سورج اللہ کے حکم کے تابع اس طرح ہے کہ نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. اے عقل رکھنے والی بیٹی، اے فہم و فراست رکھنے والے ماں اور بہنوں، تم آگے پیچھے کیوں کر رہی ہو؟ ارے رکو نا، رات بھر ولیمہ میں تھے، بعد میں پڑھ لیں گے نا، قضا ہے نا. یہ آگے پیچھے تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ ان بے جانوں سے سیکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں سینچائی ان کی کر رہا، ہرا بھرا کر رہا ہے. ان کی تابناکیوں میں، کرنوں میں، شعاؤں میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا ہے. اور تمہاری زندگیوں میں یہ غربت، افلاس، یہ کمیاں بیشیاں اس لیے لا رہا ہے کہ ہم نے جنہیں عقل نہیں دیا وہ ہمارے تابع ہے. تم کو تو ہم نے عقل دیا، پھر بھی تم ہمارے تابع نہیں ہو کمپلیٹ. عہد کر لو آج، ان بے جانوں سے سیکھ لو کہ یہ بے جان جب خدا کی اطاعت میں کار فرما ہے، اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر سے کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے. ہم جاندار، شاندار، عقلدار، ادراک رکھنے والے، فہم و فراست رکھنے والیاں ہیں. انشاءاللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گی، اور کبھی کبھی موبائل اگر دیکھیں گی بھی تو یا تو نیک باتیں یا قرآن کی تلاوت یا کچھ اور، بس کچھ اور سے مراد یعنی جو اسکول وغیرہ یا کالج وغیرہ کی چیزیں ہیں، غلط چیز نہ دیکھیں گے، نہ سنیں گے، نہ شیئر کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ باپ ماں سے چھپ سکتی ہو، استادوں سے چھپ سکتی ہو، لیکن خدا جو آپ کی رگوں میں خون دوڑا رہا ہے اس سے نہیں چھپ سکتی. اور مرنا ہے
مر کر حساب باپ ماں کو نہیں، استاذوں مفتیوں کو نہیں، خدا کو دینا ہے، وہاں حاضر ہونا۔ اس نیت کے ساتھ آپ انشاءاللہ آج کا یہ درس خصوصی طور پر لے کر جاؤ۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں بہار توحید نصیب فرمائے، بہار رسالت نصیب فرمائے، تمام محبوبوں کے صدقہ و طفیل میں، تمام محبوبوں کی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے صدقہ و طفیل میں آپ کو مغربیت سے بچائے اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ہمیشہ کی دائمی خوشحالی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن پاک اب کھول لیں۔